اچھا نون لیگ کا ایک اور واقعہ سن لیں, خبر بھی ہے اس میں کہ آپ کو پتہ ہے وہ دانیال عزیز اور احسن اقبال کے درمیان ایک مسئلہ چل رہا ہے. جی بالکل. دانیال عزیز صاحب نے پبلکلی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ 16 مہینوں میں جو ہے نا مہنگائی بہت ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, احسن اقبال کے. اچھا ویسے میں نے بیان وہ سنا نا, دانیال ویسے بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. اس کا بیان ہوا نا, میری نا ہنسی نکل گئی. میں نے کہا یار اگر فرض کر لیں کہ کسی کے اوپر مہنگائی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہیں. اچھا میری نا ویسے ہنسی نکل گئی. میں نے کہا دانیال عزیز صاحب نے نا بڑی اسٹریٹجی کھیلا کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ نہیں کہا, اس کو احسن اقبال جو شریف آدمی ہے ویسے ایکچولی احسن صاحب بڑے مطلب میں آج انہوں نے جواب بھی دیا شو کاز نوٹس کا, وہ جواب کے اوپر ہی میں بات کرنے لگا. جواب انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے نا 6 کمپوننٹس بنا لیے ہیں. نوٹس دیا تھا مسلم لیگ نون نے ان کو کہ جی آپ نے نا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, اور کچھ اور متن بھی تھا. تو انہوں نے نا جواب میں نا ایک لمبا چوڑا جواب لکھا ہے, انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ دیکھیں جی میں تو پارٹی کا لائل ہوں, دوسرا میں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی, اگر خلاف ورزی کی ہے تو بتائیں کون سے سیکشن کی ہے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی میں نے تو فیکٹس بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پلاننگ کمیشن ہے یا یہ احسن اقبال صاحب جو وزیر تھے ان کا کام تھا کہ کموڈیٹیز جو کم ہیں ان پہ نظر رکھنا, ان کو ارینجمنٹ کرنا, اس کے لیے خالی 2 میٹنگز انہوں نے کی ہوئی ہیں. لمبی چوڑی باتیں کی کر کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نا قائد جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ان سے نا الگ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. بیچ میں یہ بھی کہا, یہ آخری ان کی اصل پریئر جو ہے نا دانیال عزیز صاحب تھی کہ میری نا الگ میٹنگ ہو جائے. اچھا میں بڑا ہنسا اس بات. بیچ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو احسن اقبال ہے نا, احسن اقبال نے کیا کیا کہ یہ میرے خلاف بیان دیتا رہا ہے پی پی 54 کے. اب پی پی 54 بڑا اہم ہے جو اس سارے معاملے سے جڑا ہوا, جہاں کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے, جہاں کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے. پی پی 54 ہے احسن اقبال صاحب کے حلقہ نارووال کے نواب میں پنجاب میں. اچھا ان کے انڈر آتا ہے جو ایل اے کی کانسٹیٹوئنسی, وہ جڑتی ہیں بیسکلی 2 کانسٹیٹوئنسیز. ایک کانسٹیٹوئنسی ایک طرف جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے, دوسری طرف وہ کانسٹیٹوئنسی ہے احسن اقبال صاحب کی. اب یہ جو پی پی 54 ہے ٹیکنیکلی آتا دانیال عزیز کے نیچے ہے. پی پی 54 میں ایک صاحب ہیں اویس قاسم ان کا نام ہے, وہ دانیال عزیز صاحب کے دوست ہیں اور دانیال عزیز صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا الیکشن ہو, ان کو وہ ٹکٹ ہو. اب اویس قاسم صاحب کون ہیں, یہ بات بڑی ہے. اویس قاسم صاحب وہ صاحب ہیں جو 2 دفعہ پہلے پارٹی تبدیل کر چکے ہیں. ایک دفعہ وہ شاید مسلم لیگ میں چلے گئے تھے کاف میں, اور ایک دفعہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اس سیٹ کے اوپر احسن اقبال خود لڑ رہے ہیں پی پی 54 کی سیٹ کو. خود یا اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بیٹے کو دینا چاہ رہے تھے لیکن لڑ وہ خود رہے ہیں. کاغذات انہوں نے ان کے جمع ہوئے. بیٹے کے بھی ہوئے؟ بیٹے کا نہیں مجھے پتا کہ ان کے جمع ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, بیٹے کو ہو سکتا ہے بعد میں لڑوا لیں, جیت کے بعد میں بھی لڑوا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسن اقبال جو ہیں, آپ کو پتا ہے جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے زیادہ تر پنجاب اسمبلی میں جا رہی ہے کیونکہ مریم ادھر ہوگی نا, فیوچر دیکھتے ہیں نا. ویسے مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے مریم والے اس پہ کہ یہ کیا شریف فیملی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی دونوں اس کو وہ کر سکیں. اس کا کاؤنٹر بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جس لیڈر سے پوچھیں تو وہ پھر یہ جو آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک جواب دیتے ہیں کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس والا جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے چھوڑ کے اگر فیملی سے باہر دی ہے تو انہوں نے وہ کیا کیا, یا پھر ابھی جو محمد زبیر کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح وہ ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, اس پہ ایک جو بات بھائی نے ریز کی ہے نا, اس پہ ایک چھوٹی نہیں, میں نے کہا ہم اپنے موضوع سے نہ نکل جائیں, ضرور ایک بات لے لیں, صرف ایک لائن لے لیں. دیکھیں بڑا المیہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ جو ڈائناسٹی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فیملی پالیٹکس اور اس کے اوپر جی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نہیں مانتا کسی بچے کی لیڈری کو, اور پھر اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگتے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ڈائناسٹک کو یہ چاہتے ہیں کنٹینیو رکھیں. مریم کی بات ہے, مریم نواز کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ کسی بھی نون لیگ کے لیڈر سے پوچھ لیں یا جنرل آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں کراؤڈ پول کرنے والا بندہ کون ہے, تو اس میں صرف مریم نواز کا نام آتا ہے. یہ مریم نواز ہی تھی جس نے اپنے والد کی عدم موجودگی میں کریجسلی باہر نکلی اور انہوں نے چیلنج کیا اسٹیٹس کو کی طاقتوں کو بھی, اور
اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو خاموش کرایا جاتا تھا جب کوئی بات چیت آصف ہوتی اس تھی. کی ایک وجہ یہ ہے, میں تو مریم کی جو میں قطع کلامی میں ڈس ایگری کروں آپ سے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم کریجس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں مریم کراؤڈ پلر بھی ہے, اس نے کریج کا مظاہرہ کیا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مریم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بیکاز شی واز ڈاٹر آف میاں محمد نواز شریف. پارٹی نے کسی اور لوگوں کو موقع دیا, پارٹی نے تو کسی کو مضبوط نہیں کیا نا, مریم کو مضبوط کیا. مریم کے پاس موقع تھا اور جو کہ اس نے نبھایا. ٹو بی فیئر, اب آج کے دن اگر آپ بات کریں نا کہ پارٹی میں نواز شریف کے بعد کو سب سے زیادہ پاپولر ہے تو وہ مریم ہے آج کے دن بعد. لیکن شاہ صاحب لیکن کہنے کا کیا پارٹی مضبوط ہوئی ہے؟ پارٹی نہیں مضبوط ہوئی. دیکھیں وہ تو جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا وعدے کے خلاف, جی ہاں, تو تب بھی غلط ہوا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب مولانا دھرنا لے کے آئے تھے, شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے, اسلام آباد وہ لاہور سے ہو کے شہباز شریف صاحب دھرنے میں نہیں آئے تھے. مریم نواز نے جتنا اپنے ایجیٹیشن کی تحریک تھی وہ پوری طاقت اور دھڑلے کے ساتھ آصف کوئی شک ہی نہیں ہے, میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خیر آپ کمنگ بیک, وہ ہم کہیں اور چلے گئے مریم سے. ایشو یہ ہے, کمنگ بیک ٹو دا کنٹروورسی آف دانیال عزیز اینڈ احسن اقبال. اب نا دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس ہوا ہے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے. شو کاز نوٹس میں دو چیزیں ہو سکتی تھی, میرا یہ خیال ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, مجھ سے بڑا بھی ہے اور پارٹی کا لائل رہا ہے. دانیال عزیز صاحب تو آپ کو پتا پی ایم ایل کیو میں تھے, منسٹر رہے مشرف دور میں. وہ الگ بات ہے کہ روشن خیال ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, چیزیں مینیج کرتے ہیں, وہ الگ ایشو ہے. لیکن ان سے بڑے احسن اقبال, ان سے سینئر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو چاہیے تھا کہ یار انکنڈیشنل اپالوجی میں کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں بڑے. یہ نہیں ہوا. انہوں نے چونکہ دیکھیں نا پارٹی مضبوطی, انہوں نے کہا جی ون مین سے میں نے ملنا ہے, نواز شریف سے ملنا ہے. یہ ہوا ہے. ویسے جو لوکل لیول پہ پالیٹکس میں بہت زیادہ یہ ہوتی ہے آپس میں رائیولری جو ہے. جی یہ رائیولری, میرا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ آئی تھنک سو, آئی بلیو کہ وہ اس کے اوپر جو بھی سین فیصلہ ہے نا وہ کرے گی, جس میں احسن اقبال جو ہے اس کی بھی عزت رہ جائے اور اس کی بھی رہ جائے. لیکن میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے کہ دانیال کو نا تھوڑا سا ریگارڈ کرنا ہے. اعزاز اس دفعہ ٹکٹوں کا بڑا ایشو بہت زیادہ مسلم لیگ نون کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹکٹ لے لیا نا تو بس اس دفعہ ہماری باری ہے. ہاں ٹھیک بات. بلیو می اعزاز, میں پنڈی میں کچھ اپنے دوستوں کو ملا جو مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا ہیں, تو میں نے کہا یار آپ نظر نہیں آ رہے فیلڈ میں, الیکشن سر پہ ہے, کوئی کا چوئی صاحب اس دفعہ ہماری بات ہو گئی ہے, اسی جت جانا ساڑھی اسی جتتے ہوئے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائیں, ووٹر کے پاس جائیں. یہ جو ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں کسی اور نے شاید جتا دینا ہے, یہ بڑا غلط ہے. لوگ بڑے غصے میں ویسے پیدا ہوئے.